اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، جس کا نام سورہ اسرا بھی ہے، قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کے شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ربکم، تمہارا رب، اعلم بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے اس سے بہت خوب واقف ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہوئے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اگر والدین کے بارے میں مذکورہ ہدایات میں سے کسی بات پر عمل کرنے میں کوتاہی سرزد ہو جائے، جو اس سے پہلے کی آیت میں حقوق بتائے گئے ہیں، تو اس کوتاہی کا محرک اللہ کے علم میں ہے۔ اگر یہ کوتاہی خبث باطنی کا نتیجہ نہ ہو تو اچھا ہے، لیکن انسان کے باطن میں اگر کسی طور سے شیطنت ہو تو پھر اس کو اپنی اصلاح پر بہت ہی زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم بنیادی طور پر صالح ہو، پھر یہ کوتاہی سرزد ہو جائے اور للاوابین، احساس ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، تو ایسی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ صالح افراد کی کوتاہی قابل عفو ہے، لیکن انسان اگر شروع ہی سے بدبختی کی طرف مائل ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی محققین نے اس آیت اور پچھلی آیت کو ملا کر، یہ تفسیر فصل الخطاب سے پڑھ رہا ہوں جو علامہ علی نقی صاحب نے لکھی ہے، کہ محققین نے اس آیت اور پچھلی آیت کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا کہ بعض اوقات بھائیوں یا خاندان والوں کی سازشوں سے ماں باپ کے کان کسی بیٹے کے خلاف اس طرح بھر دیے جاتے ہیں کہ پھر وہ لاکھ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، مگر ماں باپ اس سے اور زیادہ ناراض ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ ناراضگی بیجا ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے ایسے موقع کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے ضمیر کو مطمئن رکھو اور ماں باپ کی ہر ممکن خدمت کرتے رہو۔ اگر تمہارا دل اور کردار ٹھیک ہے اور والدین خواہ مخواہ ناراض ہوتے جا رہے ہیں، تو اس میں تمہاری کوئی خطا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ اوابین کے معنی توابین ہیں، اور تفسیر مجموع البیان میں ابن بابویہ سے مروی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 4 رکعت نماز پڑھتی تھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھا کرتی تھیں، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اوابین کی نماز ہے۔ تو اگر ان چیزوں سے مدد لی جائے، ایسی نمازیں پڑھی جائیں جو معصومین علیہم السلام سے منسوب ہیں، ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور روحانیت میں بہت اضافہ ہوتا ہے، دل خدا کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان کو راہ ہدایت مل جاتی ہے کہ خالی بولتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ رسول اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار فضیلتیں موجود ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ ہم معصوم نہیں بن سکتے، لیکن سلمان، مقداد، یہ غیر معصوم تھے، لیکن ان کا کردار اتنا اچھا تھا کہ ائمہ علیہ السلام ان کو پسند کرتے تھے، ان کے کردار کی وجہ سے۔ ہمیں اپنی کردار سازی کرنا چاہیے ہے اور اپنی اولاد کی کردار سازی پر وقت دینا چاہیے ہے۔
خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔